ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو چل رہی ہے کووڈ کے حوالے سے. کووڈ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر روز ایک نیا ویریئنٹ آتا ہے اور ایک نئی جو ہے وہ خبر کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈسکشن کو جنم دے دیتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کبھی ایک ویکسین آتی ہے، کبھی دوسری ویکسین آتی ہے، کبھی اس کی ڈیوریشن پہ ڈسکشن ہوتی ہے، کبھی اس کی اینٹی باڈیز پہ ڈسکشن ہوتی ہے کتنے عرصے میں بن جائیں گے، کبھی اس کی ڈیوریشن پہ بات آ جاتی ہے، کبھی پتہ چلتا ہے جی بچوں پہ ٹرائل ہو گئے ہیں، اب بچوں کی ویکسینیشن آ گئی ہے. تو یہ سلسلہ نہ رکنے والا تب تک ہے جب تک کہ ہم پراپر طریقے سے ہمارے سائنٹسٹ، ہمارے یہ ڈاکٹر حضرات جو اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، جو اس پہ بہت کام کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ باہر کے ممالک کے اندر بھی اس پہ بہت جو ہے وہ تیزی سے کام جاری و ساری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈاکٹر حضرات، پیرامیڈکس، نرسز، اسٹاف تمام اپنے ایفرٹس لڑا رہے ہیں اس جنگ کے خلاف. تمام جو ہے وہ کھڑے ہیں، ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں، اور تاکہ اس کو ہم شکست دے سکیں. اور کوششیں جاری ہیں. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف سندھ، وہ بھی جو ہے وہ سینہ سپر ہیں اور ساتھ ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں تمام لوگوں کو، تاکہ اس موذی مرض سے ہم اس موذی وائرس سے جو ہے اپنے ملک کو سیف کر سکیں. بات چل رہی تھی ہمارے ساتھ موجود پروفیسر خانانی صاحب سے. سر، ایک اور چیز جو کہ بہت کامن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، مختلف لوگوں کے اندر ڈفرینٹ کوماربڈس. آپ نے کوماربڈس کو اگر میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں کہ مختلف لوگوں کے اندر کوئی اور بیماریاں جیسے استما ہے، ڈائبٹیز ہے، اس طرح کی اور بیماریاں، موذی مرض جن میں وہ آلریڈی مبتلا ہے، تو اس صورت کے اندر لوگوں کے ذہن میں یہ شک و شبہات ہیں کہ ایک اسٹمیٹک پیشنٹ ہے، لیٹ سپوز وہ آلریڈی جو ہے اس کو بریدنگ پرابلم ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ اس اینٹیجن کو، یہی جو ہم ویکسینیشن کی صورت میں لگواتے ہیں، وہ اس کے لیے کتنی حد تک سیفر ہے اور کوئی اور کمپلیکیشن کریٹ تو نہیں کر سکتا، اور اس کی امیونٹی جو ہے وہ کس حد تک ہے موجود ہے ایسے پیشنٹس کی جو کہ آلریڈی کوماربڈس میں مبتلا ہیں؟ دیکھیں، کوماربڈس میں جو ہے نا زیادہ تر قوم جو ہے نا ڈائبٹیز ہے ہمارے یہاں سب سے کامن، دوسرا ہے بلڈ پریشر، تیسرا جو آپ نے بتایا کہ استما، اور دوسرے دیگر امراض اور کینسرز. یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. عام طور پر جن لوگوں کو استما ہے یا کوئی اور لنگ ڈیزیز ہے، ان کو تو سب سے پہلے ویکسینیشن کروا لینی چاہیے، اس لیے کہ آلریڈی ان کے لنگس کے فنکشن جو ہے نا وہ کمپرومائزڈ ہیں، اور خدا نہ خواستہ اس میں اگر انفیکشن ہو جاتا ہے تو ان کو زیادہ خطرناک بیماری ہو سکتی ہے. تو جن لوگوں کو بھی کوماربڈس ہیں ان کو اپنی ویکسینیشن سب سے پہلے کروا لینی چاہیے، سوائے چند لوگوں کے جن کو کہ کینسر کی ادویات چل رہی ہوں یا جن کو ہائی ڈوزز آف اسٹیرائڈس دی جا رہی ہوں. ان کو بھی ویکسینیشن تو کروانی ہے، لیکن اپنے جو پرائمری ڈاکٹر جو ان کا علاج کروا رہا ہے اس سے پوچھ کے کچھ دواؤں کی ڈوز کو بعض دفعہ ایڈجسٹمنٹ کروانا پڑتا ہے، تو وہ کروا کے ویکسینیشن کروانی ہوتی ہے. ورنہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے، جن لوگوں کی ڈائبٹیز اچھی طرح سے کنٹرول میں ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن کو ہارٹ پرابلمس ہیں ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان سب کو ویکسینیشن کروانی ہے. اگر سر کینسر کے اندر کسی کو ریڈیو تھراپی چل رہی ہے یا پھر اس کے علاوہ کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اگر اس کو ہو رہی ہے، تو اس صورت میں کیا؟ بالکل. یہ اور دوسرا یہ کہ ایڈز کے جو مریض جن کا علاج نہیں ہو رہا ہوتا، ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، چونکہ کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں کہ جس دوران اگر آپ ویکسین لگائیں گے تو ویکسین کا فائدہ نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے جو مین آپ کا ڈاکٹر ٹریٹ کر رہا ہے ان سے آپ مشورہ کر کے کہ ویکسین کب لگوائیں. آپ لگوانی تو ہے ہی، صرف یہ ہوگا کہ ڈاکٹر بعض دفعہ ادویات کا ڈوز جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو ویکسینیشن کا پورا فائدہ مل جائے، لیکن کوئی بھی ایسی ایبسولوٹ کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے کہ آپ کو ویکسینیشن نہیں لگوانی. سر، یہ جو ماسک کا یوزیج ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنی حد تک؟ شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا ماسک، سینیٹائزر، یہ ساری چیزیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں. اب تو خیر وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹرینڈ پھر چینج ہو گیا، لوگ ماسک پہننا کم کر دیا ہے، اور گو کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اچھے اقدامات کیے گئے. لاک ڈاؤن کیا گیا، لوگوں کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کیا گیا گیدرنگز کے حوالے سے. ابھی بھی اس شہر کراچی میں بلکہ اس صوبہ سندھ میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. پاکستان میں مختلف لیولز پہ یہ ہو رہا ہے. کتنی حد تک سر یہ جو، کیونکہ اس کے اندر ماسک کے اندر بھی
کوئی 3 پلائی کا اور کوئی 2 پلائی کا، کوئی KN95، کوئی فلانا، کوئی ڈمکانا، اس طرح کے اس کے بارے میں مختلف ویڈیوز کیجیے، اس چیز کا بنا ہوا ہے تو ایسے ہے تو ایسے. آپ کیا کہتے ہیں سر، کتنی حد تک یہ پروٹیکشن دیتا ہے بندے کو؟ دیکھیں، جو پچھلے عرصے میں تحقیق چلتی رہی ہے اور آج تک اب ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں اس کے تحت جو ہے نا، کووڈ کا جو وائرس ہے SARS-CoV-2، وہ سب سے زیادہ جو ٹرانسمٹ ہوتا ہے وہ ہوا کے ذریعے، سانس کی نالی کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتا ہے. جو ہم سینیٹائزیشن کے اوپر اور ہینڈ ہائیجین کے اوپر اور وہ بات کر رہے تھے، وہ ابھی بھی ویلڈ ہے، یہ نہیں کہ وہ انویلڈ ہو گئی ہے، لیکن 95 to 98% ٹرانسمیشن جو ہے وہ سانس کی نالی کے ذریعے ہوتا ہے. اور ہوا میں پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ دوسرا شخص انہیل کر لیتا ہے. اگر مجھے انفیکشن ہے تو آپ کو اس کے ہونے کے چانسز ہیں، اگر میں نے ماسک نہیں لگایا ہوا اور آپ نے بھی ماسک نہیں لگایا ہوا تو 95% چانسز ہیں کہ آپ کو انفیکشن ہو جائے. اور اگر میں نے بھی ماسک لگایا ہوا ہے اور آپ نے نہیں لگایا ہوا تو آپ کو 50% چانس ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ اگر ہم دونوں نے نہیں لگایا تو چانس بہت بڑھ جاتا ہے، اور دونوں نے لگایا ہوا ہے تو چانس بہت ہی کم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ بہت اہم ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہے انفیکشن تو دوسرا شخص اگر 6 فٹ سے زیادہ دور ہے تو چانسز کم ہیں. تو ماسک سب سے پہلا پروٹیکشن آپ کا ہے. دوسرا پروٹیکشن آپ کا ڈسٹینس ہے. باقی جو تھرڈ پروٹیکشن ہے وہ ہینڈ ہائیجین اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. اچھا، مختلف قسم کے ماسک اویلیبل ہیں، لیکن اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بیسٹ جو ہے 3 پلائی کا سرجیکل ماسک ہے. لیکن اگر آپ نے عام ماسک بھی لگایا ہوا ہے، کپڑے کا ماسک بھی لگایا ہوا ہے، تو پروٹیکشن جو ہے اس کا لیول تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، لیکن پروٹیکشن ہوتا ہے. اور سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو آپ نے ہر صورت میں مینٹین کرنا ہے. دوسری سب سے اہم بات جو آج چونکہ ہم مستقل ویکسینیشن کی بات کر رہے ہیں، تو جن لوگوں نے ویکسین لگوایا ہوا ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ پروٹیکٹڈ ہیں 100%، چونکہ اگر وہ ایون پروٹیکٹڈ بھی ہوں گے تو وہ انفیکشن کیری کر کے اپنے گھر میں لے جائیں گے، اپنے دوسرے کولیگس کو لگائیں گے، اپنے دفتر کے ساتھیوں کو لگائیں گے. لہٰذا جب تک کہ 90% 80% پاپولیشن ویکسینیٹ نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں یہ ریسٹرکشنز جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ماسک کا ایک اور فائدہ ہے کہ اور بہت ساری بیماریاں انکلوڈنگ ایٹماسفیئرک پولوشن جو ہے نا اور ڈسٹ پارٹیکلز ہیں جو کہ آپ کے لنگس کو مستقل ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس سے بھی محفوظ رہتے ہیں. اور جیسے کہ کووڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ زیادہ تر کئی لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، لیکن کیونکہ ماسک کا استعمال ہم نے بڑھا دیا ہے تو بہت ساری ریسپیریٹری انفیکشنز اور فلو کی بیماری جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ اس کا ایک بینیفٹ ہے جو کہ آپ کو مستقل ملتا رہے گا جب تک آپ ماسک پہنتے رہیں گے. تو سر یہ کپڑے کے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ کاسٹ افیکٹو اور یہ ساری چیزیں بھی پرابلم، لوگوں کی جیب پہ برڈن، پہلے ہی جو سلسلہ اکانومی کا جس طریقے سے چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کو کہ ہماری صحت کے لیے بہت بہتر اقدامات ہیں، لیکن یہ کہ بہت سارے دیہڑی دار اور اس طرح کے لوگ، ان کے لیے اپنا ذریعہ معاش پیسہ کمانا، ان کے لیے یہ چند روپے بھی جن سے ماسک خریدا جاتا ہے سر وہ بھی میٹر کرتا ہے. تو کپڑے کے ماسک، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں دیکھیں تو مختلف جگہوں پہ بچے جو ہیں وہ ہاتھوں میں ماسک لے کے بیچ رہے ہیں. وہ کس حد تک سر وہ اس کی ہائیجین اور زیادہ تر ماسک دیکھی جائے جو اس طرح سے کپڑوں کے بنے ہوئے ہیں نا وہ اتنے مفید نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو بھی اسٹینڈرڈ کمپنیز ہیں، وہ ایون ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کے لیے گائیڈ لائن بنا دیے کہ آپ کپڑے کا ماسک بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے بنائیں. تو جو اچھی ریپیوٹیڈ کمپنیز ہیں پاکستان میں بھی بنا رہی ہیں وہ ماسک، اور وہ اچھے ماسک بن رہے ہیں. لیکن بعض جگہوں پر کوئی بالکل ہی جو ہے نا گلیوں کوچوں میں لوگوں نے گھروں میں بنانے شروع کر دیے، وہ صرف اور صرف دکھاوے کے ماسک ہیں، اس سے کوئی فائدہ خاص نہیں ہوگا. تو کوشش یہ کی جائے کہ اچھی کمپنی کا ماسک جو ہے نا وہ لیا جائے، جنہوں نے کہ اپنے اسٹینڈرڈس کو ہے نا مینٹین کیا ہوا ہے. اچھا سر، ریسرچ سے بھی جیسا کہ آپ جڑے ہوئے ہیں، تو ریسرچ کا کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اسکوپ ہے پاکستان کے اندر؟ بالکل شارٹ آنسر، کیونکہ سر بالکل ہم گھڑی کا جو کانٹا ہے وہ اینڈ کی طرف ہے. پاکستان میں میڈیکل اور ہیلتھ کیئر کی ریسرچ جو ہے نا وہ پچھلے 10-15 سال میں جو ہے نا اس نے کافی جو ہے نا وہ پیش رفت ہوئی ہے، اور کافی بڑے بڑے ادارے جو ہے نا وہ اس معاملے میں آگے بھی آئے ہیں، بڑے ادارے، چھوٹے ادارے، اور ہر لیول پر تحقیق ہو رہی ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. باتیں آپ کے ساتھ کرتے ہوئے میں نے دیکھیں بیچ میں آپ
اس طریقے سے سنیے تاکہ میرے ویورز کو, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو صحیح طریقے سے وہ آگاہی مل سکے جو کہ ایک رائٹ پرسن سے رائٹ انفارمیشن جانی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. کوئی آخری سر میسج انشاءاللہ تعالی پھر کسی پروگرام میں آپ کو ضرور مدعو کریں گے. آپ کا جو بایولوجیکل سائنسز کے حوالے سے ڈفرینٹ انوویشنس آ رہی ہیں, آج کل ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, اس پہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دوبارہ اس کے لیے زحمت دوں. کچھ آخری جملے میرے ناظرین کی نظر اگر آپ کرنا چاہیں سر. میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آج کل جتنی افواہیں پھیل رہی ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے اور اس کے خلاف, اس کا تدارک بہت ضروری ہے, خاص طور پر جیسے کہ ایک سائنٹسٹ کے نام سے آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2 سال میں جو ہے نا جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے وہ مر جائیں گے. جی وہ جو سائنٹسٹ ہیں لیو مونٹینئر, میں ان کے ساتھ 3-4 دفعہ مل چکا ہوں. صحیح. اور ایڈز کا جو وائرس ہے انہوں نے دریافت کیا تھا. صحیح. اور ان سے میرا رابطہ بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. سوشل میڈیا کو جو ہے نا وہ میڈیا نے اس کو غلط رنگ دیا ہے. نمبر 1. سوشل میڈیا فلوٹ کر دیا. تحقیق جو ہے نا اس کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے, اور سر بیچ میں بڑا یہ پتہ ہے یہ لوگوں نے جوک بنا لیا تھا کہ بھائی اب خواتین کا رشت زیادہ بڑھ گیا ہے, مرد حضرات اپنی بیگمات کو ویکسینیشن کرانے کے لیے زیادہ جا رہے ہیں, کیونکہ 2 سال والی جب بات خبر سنی. یعنی ہو سر بہت شکریہ, بہت اچھا میسج, بہت اچھی انفارمیشن. آئی ہوپ کہ میرے ویورز کو بڑی اچھی انفارمیشن, آج کی وہ تمام میتھس, وہ تمام مسائل جو دماغ میں گھوم رہے تھے, سوالات, ان گھومتے ہوئے سوالات کے ارد گرد میں نے کوشش کی کہ کسی حد تک آپ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی دے سکوں کہ کس طریقے سے ویکسینیشنز افیکٹو ہیں, کتنی ڈیوریشن, کتنی اینٹی باڈیز اور کیا امیونٹی ہمیں مل سکتی ہے. میں ڈاکٹر پروفیسر خانانی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. مجھے دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئی امید کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اعظم دوبارہ حاضر ہوگا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.